السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو ایک دلچسپ اور اندر کی کہانی دینے جا رہے ہیں۔ جو کل ایک خبر چل رہی ہے، جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے حمزہ شہباز آ جائیں پنجاب میں، یا پنجاب میں چودھری پرویز الہی کو لے آ جائیں، کیونکہ حمزہ شہباز کے نام پر نون لیگ ایگری نہیں تھی، تو وہ کیوں نہیں بتانا چاہتی تھی حمزہ شہباز کو، تو وہ تو نون لیگ ہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو مریم نواز صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ کہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں تبدیلی لانا چاہتی ہے، تو آپ اگر ساتھ دیں تو ہم پنجاب میں تبدیلی لے آتے ہیں، اور حمزہ اور چودھری پرویز الہی کو ہم بنا لیتے ہیں سی ایم پنجاب۔ تو اس کے اوپر اب ہم نے اندر کی کہانی پہ کام کیا ہے کہ یہ دونوں اطراف میں کیا بات چیت اندر ہوئی، اور کس طرح سے یہ ڈیل آفر کی گئی، کس طرح سے یہ ریجیکٹ ہوئی یا نہیں ہوئی، اور کیا اس ڈیل کی وجہ سے بھی تناؤ آیا دونوں جماعتوں میں۔ ہم نے اس پر کام کیا ہے، ہم نے ذرائع سے بات کی ہے، دونوں جماعتوں موجود ذرائع سے، اور سمجھنے کی کوشش کیا کہ یہ کس طرح سے یہ بات چیت ہوئی۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو بات چیت ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے یہ بات چیت تب پہلی دفعہ ہوئی براہ راست، جسے کہتے ہیں انڈائریکٹلی نہیں لیکن براہ راست، تو وہ مریم نواز صاحبہ تک یہ بات پہنچانے کے لیے جو بلاول بھٹو زرداری ہیں، انہوں نے حمزہ شہباز سے جا کر ملاقات کی، اور ان کے آگے انہوں نے یہ آئیڈیا رکھا کہ یہ دیکھیے، یہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ ہم پنجاب میں یہ تبدیلی لا سکتے ہیں، اور ہم کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ اگر چودھری پرویز الہی لے آئیں تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ ادھر سے ایک روٹ بن جائے گا سینٹر کی طرف جانے کا، کیونکہ جب پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو اس میں ہوگا یہ کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اتنی زیادہ کمزور ہو جائے گی کہ اس کو نہ صرف وفاقی حکومت کو کسی میں گرا سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم نہ بھی گرانا چاہیں تو وہ ہمارے ہی بیساکھیوں پر کھڑی ہوگی، اور ہم اس کو اس طرح پیرالائز رکھیں گے کہ وہ بالکل ایک نہ ہونے کے برابر ایک حکومت ہوگی۔ تو اس پر جو حمزہ شہباز ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں مریم نواز صاحبہ کے سامنے آپ کی تجویز رکھ دیتا ہوں، ان کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وہ کاف لیگ کو ملنے گئے، چودھری پرویز الہی کو، چودھری برادران کو، چودھری شجاعت کو، اور وہاں پر انہوں نے چودھری برادران کے سامنے بھی یہی آئیڈیا رکھا اور کہا کہ سابق صدر اسد زرداری صاحب اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہمارا پہلے کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے، آپ اگر ساتھ دیں تو پنجاب میں ایک بہتر حکومت آ سکتی ہے جس میں آپ اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں ایک سیم کی سلاٹ کے اوپر۔ تو اس پر چودھری برادران نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے مکمل ہاں نہیں کی، لیکن انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب یہ بات مریم نواز صاحبہ کے سامنے آئی، حمزہ شہباز لائے، اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کا جو آخری سربراہی اجلاس ہوا، اس سے پہلے اس کے اوپر ڈیٹیل میٹنگ بھی ہوئی جو نون لیگ کے قائدین میں تھی، تو اس میں میئر صاحب نے یہ آئیڈیا آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا۔ اس کی جو وجوہات جو نون لیگ کے اندر جو بحث ہوئی وہ کچھ یوں تھیں کہ ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اس وقت نون لیگ ہے، ہم کیسے یہ فیصلہ پنجاب میں 7 نشستیں رکھنے والی پیپلز پارٹی کے حوالے کر سکتے ہیں کہ آپ پنجاب میں تبدیلی کا فیصلہ کریں، اور پھر ہم کیسے ایک 10 سیٹوں والی جماعت کاف لیگ کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ دے سکتے ہیں۔ نون لیگ کے اندر جو بحث ہوئی، ظاہری بات ہے پنجاب نون لیگ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، اور پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے 144 نشستوں کی صورت میں کہ جو صرف پنجاب میں ہی کلیئر میجارٹی لے لے وہ بآسانی وفاق میں حکومت بنا سکتا ہے۔ تو پنجاب ایک فیصلہ کن صوبہ ہے پورے ملک میں، آپ باقی تینوں صوبوں میں 0 سیٹ ہو، لیکن پنجاب میں آپ سویپ کر دیں آپ کی وفاق میں حکومت ہوگی۔ تو نون لیگ اب پنجاب کو بہت جیلسلی گارڈ کرتی ہے، وہ کسی صورت میں پنجاب نہیں چھوڑتی۔ تو پھر نون لیگ میں یہ بحث ہوئی کہ ہمارا تو بریڈ اینڈ بٹر ہی پنجاب ہے، تو اگر ہم یہ پنجاب میں کاف لیگ کو لے آئیں، چودھری پرویز الہی کو لے آئیں، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہو، تو یہ تو بیسکلی تو پیپلز پارٹی کی بنوائی ہوئی حکومت ہوگی، چودھری برادران کی لائلٹیز پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گی، اور پھر اس کے ذریعے اگر یہ وفاق میں بھی حملہ آور ہوتا ہے، وفاق میں کوئی تبدیلی آتا ہے تو وہ بھی اگین پیپلز پارٹی اور ان کی حکومت ہوگی، تو نون کہاں پر جائے گی؟ اور پھر یہ اگر کچھ ایسا اگلے الیکشن کے لیے کچھ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ جس میں نون کے مزید جو ووٹ بینک اور نون کی جو سیٹیں ہیں ان کو ڈنٹ پڑتا ہے، تو یہ تو ہمیں اگلے انتخابات میں بہت نقصان دہ ہوگا۔ تو اس بحث میں اور پھر میاں صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ہم آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور کہتے ہیں کہ نون لیگ نے آج تک پنجاب میں تبدیلی کے مسئلے پر کبھی نون لیگ کے پارٹی اجلاسوں میں غور نہیں ہوا۔
یہ پہلی دفعہ تب ہی غور ہوا جب چودھری پرویز الہی کا نام لے کے بلاول بھٹو زرداری نے آئیڈیا فلوٹ کیا، آصف زرداری صاحب کا انہوں نے پیغام پہنچایا، اور پھر یہ میسیجنگ حمزہ شہباز کے تھرو کی گئی مریم نواز کو. تو یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر آ کے ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جو پیپلز پارٹی کی جو سائڈ ہے وہ اب بلاول بھٹو کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نے حمزہ شہباز کا نام فلوٹ کیا تھا، لیکن حمزہ شہباز پہ جب وہ ایگری نہ کیا تو پھر ہم نے نام دیا چودھری پرویز الہی کا. تو اس کے اوپر جو نون لیگ کے ذرائع ہیں وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں حمزہ شہباز کا نام نہیں کبھی بھی فلوٹ کیا گیا، ہمیں صرف کیا گیا فلوٹ نام چودھری پرویز الہی کا. اور اس پر بھی نون لیگ کا کہنا ہے کہ ہمارا یہ بات حمزہ شہباز کی نہیں ہے، ہمارا ایک پالیسی ڈیسیجن ہے جو کہ میاں صاحب نے لے رکھا ہے کہ پنجاب میں ہم کسی بھی قسم کی تبدیلی کی کوشش نہیں کریں گے. تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بزدار اس کا مطلب ہے کہ کم از کم ان کو نون لیگ سے یا ان ہاؤس تبدیلی کا خطرہ نہیں ہے. یہ تو اب واضح ہو گیا ہے. اب دوسری طرف جو پیپلز پارٹی ہے، اب وہ ظاہری بات ہے وہ پنجاب میں ایک اوپننگ چاہتی ہے، لیکن اب وہ اس صورتحال میں تو اس کو ہوتی ہوئی ممکن نہیں نظر آ رہی. اور جو پیپلز پارٹی ہے، جو مریم نواز ہے، وہ کہتی ہیں کہ وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی مدد ان کو ملتی. وہ بھی کہتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ دیکھیے یہ تبدیلی اگر ہم نے کرنی ہے، کاف لیگ کو ساتھ لانا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے تبدیلی لائیں گے. تو ہم نے کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لینی. یہی میاں نواز شریف کا وفاق کے بارے میں اسٹانس ہے کہ اگر باپ میں کی آپ کو مدد ملتی ہے اپوزیشن لیڈر لانے کے لیے، تو انڈائریکٹلی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی ہی مدد لی ہے. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف تو ایک حد تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ بھی ظاہری بات ہے پاور پالیٹکس ہی کر رہے ہیں، وفاق میں حکومت وہ بھی چاہتے ہوں گے، واپس نون لیگ کی حکومت چاہتے ہوں گے، لیکن وہ فی الحال کم از کم اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ آپ کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی آف کورس دو لوگ ہی ہو سکتے ہیں کہ جن کا ان کو ہے کہ ان سے کسی صورت میں ڈیل نہیں کرنی. تو یہ اب ایک ایسا سینیریو ہے کہ کیا ڈیڈ لاک ہوا، کس طرح میسیجنگ ہوئی، ہم نے آپ کو بتایا. اور اب دیکھتے ہیں کہ اب اگر جو اگلا پیپلز پارٹی فیصلہ جب بھی لیتی ہے استعفوں کے اوپر، تو اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کیا شکل اختیار کرتی ہے، پی ڈی ایم کیا استعفوں کی طرف جاتی ہے یا نہیں. بظاہر یہ اب مشکل نظر آتا ہے کہ پی ڈی ایم بھی استعفے دے گی اگر پیپلز پارٹی نہیں دیتی. تو یہ دیکھتے ہیں سینٹ میں اب اپوزیشن کا ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے، دیکھتے ہیں کیسا ہوگا. ویسے ہمارے مطابق کچھ دنوں میں جب یہ چل پڑے گا سینٹ کا اجلاس، تو پی ڈی ایم اور کا آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے گا. سینٹ کی حد تک یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہیں گے. تو ہم آپ کو اس پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.